بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 34۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی جو یہ ناول ہے ایک دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ ریچ کے چینل کے پاس اور میرے چینل ناول آرچرڈ کے پاس ریزرو ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی اس کو تھرڈ پارٹی چوری کرنے سے گریز کرے، ورنہ لیگل ایکشن لیا جائے گا اور دین بعد میں کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ جو ایشو تھا، میرا خیال 32 ایپیسوڈ میں آیا تھا کہ وہ ڈیفرنٹ ریجنز میں نا اکارڈنگ ٹو دیئر لینگویج آٹو ڈب ہو گئی تھی ایپیسوڈ، تو دوبارہ وہ مسئلہ تو نہیں بنا ایپیسوڈ 33 میں، پیچھے والی میں اور اس والی میں؟ تو مجھے یہ ایک دفعہ ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاہ کی، ایپیسوڈ نمبر 34۔ لیٹ سٹارٹ آور ایپیسوڈ۔ شام کو جب سوراخ گھر واپس آیا تو عزت کو سرخ رنگ کے لباس میں دیکھ کر دیوانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کے اندر کے جنون کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی طرف بڑھا، اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا، اس کے گالوں کو، بالوں کو، چہرے کو چوما، جیسے اسے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہو۔ اس کے لمس میں ایک ایسی شدت تھی جو عزت کو لرزا گئی۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اتنی خوبصورت لگو، اور اگر لگو تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے خود سے دور رکھو۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور بے حد شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ بھائی تو ان آفس بھی نال ہی لے جا کر۔ انداز والہانہ اور شدتیں لٹانے والا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا، اس کے دل میں جیسے بس جانے کو تیار ہو۔ اس کی دیوانگی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لمحہ لمحہ اس کے لبوں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو زوراک الگ ہوا اور دروازے پر موجود سلمان کو گھورنے لگا۔ سلمان نو تے مار رکھ کے تے وہ چار چنڈا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ اپنے اس لمحے میں خلل ڈالنے پر بھڑک اٹھا تھا۔ تمہارا کام کچن کا کام ہے کرنا ہے یا پورے گھر میں گشت کرنا؟ زوراک نے غصے سے گرج کر کہا۔ ویسے دادا کدی عارف نو بھی کہہ لیا کر۔ بہت معذرت سر، میں نہیں جانتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، سلمان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ عزت جو اس کے حصار میں کھڑی بری طرح سے کانپ رہی تھی، سلمان کی بات پر شرم سے سرخ ہو گئی۔ تو چسکے لے لے، ہن بھی روسا ملک نو مرچ مسالے لا کے دسی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو۔ کیا نہیں جانتے تھے تم کہ اس گھر میں ایک کپل رہتا ہے؟ یا تم یہ نہیں جانتے تھے کہ تمہارا کام کچن سے باہر کا نہیں ہے؟ سارا دن گھر میں گھومتے رہتے ہو یا کوئی کام بھی کرتے ہو؟ ڈھنگ کا کھانا تو بناتے نہیں ہو۔ کس نے تمہیں ہائر کیا؟ یہاں سے تم جیسا نوکر نہیں چاہیے مجھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زوراک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایسی سختی تھی کہ سلمان کا دل بیٹھ گیا۔ تو کر لا سازیاں۔ سر خدا کے لیے میرے پاس اس نوکری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میں بس باہر سے یہ سامان پکڑنے گیا تھا جو عارف سر نے مجھے لانے کے لیے کہا تھا۔ سر میں تو رات کا کھانے بنانے لگا ہوں، سلمان نے التجا کی۔ ایڈا تیرے کو کام نہیں ہے، جا کے روسا دے گھر جا کے چوکیداری کر، بے غیرت۔ شٹ اپ، میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم جیسے نوکر کی مجھے ضرورت نہیں ہے، زوراک نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تو عزت نے اچانک اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ زوراک پلیز، ان کی کیا غلطی ہے؟ آپ ہی بنا دیکھے کہیں پر بھی رومانس شروع کر دیتے۔ اب کچن میں آنے جانے کے لیے تو وہ راستہ استعمال کریں گے ہی نا۔ عزت اسے احساس دلا رہی تھی کہ غلطی اس کی بھی ہے، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ بی بی کدی تو بھی اپنے بندے کا ساتھ دے لیا کر۔
کچن سے باہر لان کی طرف راستہ نکلتا ہے ڈارلنگ، اتنے وقت سے یہاں رہتے ہوئے تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں چلا؟ زوراق نے طنز کیا، پھر سلمان کی طرف دیکھا۔ خیر اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ویسے بھی یہ کام کم کرتا ہے اور جاسوسیاں زیادہ کرتا ہے۔ اس کی نظر گھر کے ہر کونے پر ہوتی ہے، خاص کر ہم دونوں پر تو کچھ زیادہ ہی۔ وہ جیسے اس کی جاسوسی پکڑ گیا تھا۔ سلمان بری طرح سے ڈر گیا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اسے زوراق کا میچنا بھی بڑا تیز ہے۔ آپ کو نا ہر کسی پر شک کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ سلمان بھائی آپ جائیں یہاں سے، عزت نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ بی بی ہمیشہ غلط بندہ بچاندی ہے، ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پر، اور تم ملازموں کے ساتھ نرمی ذرا کم کرو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ زوراق نے عزت کا ہاتھ تھاما۔ چلو ٹائم نہیں ہے، بارش ہونے والی ہے اور میں اس بارش میں تمہارے ساتھ ایک رومانٹک ڈیٹ انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ موڈ تو ویسے برباد ہو گیا۔ وہ جو فریش ہونے کا ارادہ رکھتا تھا بغیر فریش ہوئے اس کا ہاتھ تھامے باہر نکل گیا۔ عزت خاموشی سے اس کے ساتھ آئی تھی، حالانکہ اس کی اس حرکت نے اسے بری طرح سے ڈرا دیا تھا۔ اسے زوراق کا یہ روپ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جو ایک لمحے میں اتنا محبت کرنے والا اور دوسرے لمحے اتنا ظالم بن جاتا تھا۔ تیرے نہ ان کیڑے ظلم کر دیتے انہیں۔ زوراق عزت کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر نکلا تو ان کے قدم خود بخود سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ عزت نے اپنے جوتے گاڑی میں اتار دیے تھے، نرم ریت ان کے پیروں کو چھو رہی تھی۔ عزت نے محسوس کیا کہ زوراق نے اپنے بوٹ اتار دیے تھے اور اب وہ بھی ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ ٹھنڈی ریت کا لمس اور سمندر کی ہلکی سی لہروں کی سرگوشی انہیں ایک الگ ہی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ دور سے انہیں ایک فیری ٹیلز گلاس ہاؤس نظر آیا جو سمندر کے عین کنارے پر بنا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ قریب آئے عزت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شیشے کے اس شفاف ڈھانچے کے اندر ایک چھوٹی سی گول میز سجی تھی جس کے اطراف میں صرف 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ میز پر کچھ الیکٹرک کینڈلز جل رہی تھی جن کی نرم روشنی ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ باہر بارش کی رم جھم شروع ہو چکی تھی اور قطرے شیشے کی چھت سے پھسلتے ہوئے ایک خوبصورت پردہ بنا رہے تھے۔ یہ منظر اتنا دلکش تھا کہ عزت کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں آ گئی ہو۔ زوراق نے عزت کا ہاتھ تھامے اسے گلاس ہاؤس کے اندر لے گیا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو آج۔ تمہاری خوبصورتی کو اس خطرناک موسم سے بچانے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا جگاڑ کیا۔ زوراق نے اس کے قریب سرگوشی کی۔ اس کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ تھی۔ اس نے عزت کے لیے کرسی کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانے کی مہک پورے گلاس ہاؤس میں پھیلی ہوئی تھی۔ عزت کی پسندیدہ بریانی میز پر سجی تھی۔ زوراق نے اپنی پلیٹ میں بریانی نکالی اور پھر بغیر کچھ کہے عزت کی پلیٹ میں بھی ڈالی۔ اس نے خود اپنے ہاتھ سے ایک نوالا بنایا اور عزت کے لبوں کے قریب کیا۔ یہ لمحہ بہت عجیب سا تھا، لیکن عزت کو ایسا لگا جیسے اس لمحے نے اسے قید کر لیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ عزت نے مسکرا کر نوالا لیا۔ ڈنر کے دوران دونوں کے بیچ زیادہ باتیں نہیں ہوئیں، مگر ان کی خاموشی میں ایک عجیب سی قربت تھی۔ زوراق بار بار عزت کی طرف دیکھتا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسا اطمینان تھا جو عزت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا اور عزت کی موجودگی اسے ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ زوراق نے اپنے ہاتھ سے مزید 2-3 نوالے عزت کو کھلائے اور ہر بار عزت کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ آ جاتی۔ ڈنر کے بعد زوراق عزت کا ہاتھ تھامے اسے گلاس ہاؤس سے باہر سمندر کنارے لے آیا۔ بارش اب تھوڑی ہلکی ہو چکی تھی مگر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ زوراق نے اسے اپنے بازوؤں میں لیا اور سمندر کی لہروں کو دیکھنے لگا۔ یہ شام بہت خوبصورت ہے عزت، کیونکہ اس شام کو خوبصورت بنانے کے لیے تم میرے ساتھ ہو۔
لیکن میں اسے مزید خوبصورت اور یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے اچانک ایک گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی۔ ڈبی کھلتے ہی ہیروں کی چمک نے پوری فضا کو روشن کر دیا۔ اندر ایک خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس نے انگوٹھی نکالی اور عزت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میری زندگی میں آنے کے لیے شکریہ، زوراک نے صرف یہی کہا۔ اس کی آواز میں گہرائی تھی، ایک وعدہ تھا جو بنا کہے ہی ہو رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں کوئی اظہار محبت نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اور اس کے عمل میں ایک پختہ عزم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عزت اس کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئی ہے اور وہ اسے اپنی زندگی سے کبھی جانے نہیں دے گا۔ عزت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ زوراک کے اس انداز پر مکمل طور پر بے خود ہو گئی تھی۔ زوراک نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور پھر اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ عزت کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ زوراک کی دھڑکنوں کو سن رہی تھی۔ ہر دھڑکن میں اسے اپنا نام محسوس ہو رہا تھا۔ زوراک نے اسے اپنے بازوں میں سختی سے بھینچا، جیسے اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنی دھڑکنیں سناتا رہا۔ اس کی موجودگی میں سکون محسوس کر رہا تھا۔ یہ لمحہ محبت سے لبریز تھا، اگرچہ اس کا کوئی لفظی اظہار نہیں کیا گیا تھا، لیکن ان چند لمحوں میں اس شخص نے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ جیسے اس لمحے میں قید ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے، جبکہ دوسری طرف زوراک نے اسے اپنی زندگی سے کبھی نہ جانے دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ محبت تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کا سکون بن گئی تھی، جسے دیکھے بغیر اسے سکون نہیں تھا اور وہ سکون کو اپنی زندگی سے کہیں جانے نہیں دے سکتا تھا، اتنا وہ جانتا تھا۔ چلو شکر ہے عقل شریف چگلوی آ گئی۔ میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں محبت نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ شادی سے پہلے بھی ان دونوں میں کچھ تھا، تبھی بات اتنی زیادہ بڑھی ہے، ورنہ اتنے امیر آدمی کو کیا ضرورت تھی غریب سی لڑکی سے نکاح کرنے کی۔ اور اس کی آنکھوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے عارف کو پوری بات پتہ ہی نہیں تھی، یہ دونوں شادی سے پہلے ایک دوسرے میں انوالو تھے۔ آج تو میں نوکری سے نکلتے نکلتے بچا، آج بھی وہ تو کسی ڈیٹ پر گئے ہوئے ہیں۔ سلمان کا لہجہ جاسوسی اور تھوڑی سی پریشانی لیے ہوئے تھا۔ وہ عروسہ ملک کو زوراک اور عزت کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا، جو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ حالے چھتران دی کمی ہے نو۔ زوراک صاحب تو دیوانے لگتے ہیں عزت میڈم کے، ہر وقت انہی کو دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں۔ کل ہلکی پھلکی لڑائی بھی ہو گئی تھی دونوں میں، لیکن آج صبح تک سب کچھ نارمل تھا۔ وہی جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہسبینڈ وائف میں ہوتے رہتے ہیں، وہی سلسلہ چل رہا ہے، باقی نارمل سی زندگی گزار رہے ہیں دونوں۔ سلمان کا منہ بند نہیں ہو رہا تھا، وہ شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کا رشتہ توڑنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب آپ ہی دیکھ لیجئے، اگر محبت نہیں ہوتی تو اس طرح کا سلسلہ چلتا ہی نہیں۔ اب یہ دونوں کبھی ڈنر پر لے کر جا رہے ہیں، کبھی پیرس جا رہے ہیں، آج سر میڈم کو ڈیٹ پر لے کر گئے ہیں۔ محبت ہے تو اتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا۔ میں نے تو لگتا ہے اندے کو اپوائنٹمنٹ لے کے جانا ہے، انہوں سارے لسٹ انہوں پتا کہ کتنے کون جانا ہے کی نہیں کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک میڈم کا فون بجتا رہتا ہے، زوراک صاحب پورا دن انہیں فون کرتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں، اچھا کپل ہے۔ سلمان ابھی بول ہی رہا تھا جب عروسہ نے غصے سے دوسری طرف سے فون بند کر دیا تھا۔ اس نے سلمان کو جاسوسی کے لیے رکھا تھا، ان کی رومانٹک لائف اس کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے نہیں۔ تو کو سڑی جانی۔ اسے زوراک اور عزت کی خوشی کے بارے میں سننا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا تھا جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔
ਬੀਬੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜ਼ਵਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਵਾਂ फ़ोन कोई नहीं लेके देना। बैठी रही फिर अपनी जान ਨੂੰ ਰੋਲੀ ਜਿਹੜਾ फ़ोन तोड़ दिया ना। ज़ौराक और इज़्ज़त एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश थे। ये इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तबाह कर दूँगी, बर्बाद कर दूँगी तुम दोनों को, सुकून की सांस नहीं लेने दूँगी। बस जी लो कुछ दिन तक, मज़ीद जी लो अपनी खुशियाँ, फिर देखना मैं तुम लोगों के साथ करती क्या। वो गुस्से से मुट्ठियाँ भींचते हुए अपने कमरे की हर चीज़ को पागलों की तरह तोड़ने लगे थे। इसके चेहरे पर इंतकाम के ऐसे शोले भड़क रहे थे जो हर चीज़ को जलाकर राख कर देने को तैयार थे। इसके अंदर की नफ़रत इंतहा पर थी। हाय, बदला लिता जावे या ना लिता जावे, रूसा मलिक ने एंड तक काली बंब हो जाना सड़ सड़ के। ज़ौराक अपनी गाड़ी में घर के अंदर लेकर दाखिल हुआ तो इसे दरवाज़े पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक गैर मामूली खामोशी थी जो रात के इस पहर मामूल से हट कर थी। इज़्ज़त तो आधी नींद में जा चुकी थी। इसका सर ज़ौराक के कंधे पर ढलका हुआ था। इन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। एक लॉन्ग ड्राइव के बाद यकीनन वो काफ़ी थक चुके थे। गाड़ी में हल्का रोमानवी म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से इज़्ज़त नींद की वादियों में चली गई थी। ज़ौराक ने इसे ना तो जगाया ना ही तंग किया था। मां सदके चली जावे, एड्डा चंगा ज़ौराक होया पिया। गाड़ी पोर्च में रुकी तो ज़ौराक ने एक लम्हे को बाहर देखा। इसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। इसने इज़्ज़त को आहिस्ता से उठाया, इसकी नींद ना टूटे इसका ख़ास ख्याल रखा। इज़्ज़त इसकी बाहों में बेसुध पड़ी थी। इसके चेहरे पर सुकून था। ज़ौराक इसे बाहों में उठाए घर के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। आमतौर पर इस वक्त तक आरिफ या कोई और मुलाजिम जाग रहा होता था। इसकी मौजूदगी महसूस करके आरिफ बाहर निकल रहा था। तुम अभी तक गए नहीं? इसने आरिफ को देखते हुए पूछा। नहीं सर, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, अब निकल रहा हूँ, वो इसे कहते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। एक नज़र इस पर डालकर इसे दूसरी निगाह इस पर नहीं डाली थी। इसे आरिफ की यही बात अच्छी लगती थी कि वो किसी के पर्सनल मोमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता था। ओए होए, तेरे वगैरह तो बहुते किते हुए थे, तू फिर एंड ते आरिफ के बारे में गल करें। ज़रा दरवाज़े के बाहर देखना, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद कोई जानवर वगैरह वहाँ पर। दरवाज़े पर गार्ड भी नहीं है, चेक कर लेना। वो कहते हुए ऊपर की तरफ चला गया था जबकि आरिफ फ़ौरन बाहर निकल गया। इसने इज़्ज़त को बेडरूम में बिस्तर पर लिटाया और इसके माथे पर नरमी से बूसा दिया। फिर वो आहिस्ता से कमरे से बाहर निकला, इस पुरस्रार खामोशी की वजह जानने के लिए। आरिफ बाहर निकला तो दरवाज़े के करीब इसे भी कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूर से तो ऐसा ही लगा था जैसे कोई जानवर है, लेकिन पास आने पर गठरी बने बेग को देखकर इसे झटका लगा। पास आके उस तो बड़ा जानवर निकले। बेग यहाँ क्या कर रहा था और इस वक्त इतनी बुरी हालत में? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे मार पीट कर फेंका है। आरिफ आगे बढ़ते हुए इसे सीधा करके देखने लगा। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से उठता वापस बंगले के अंदर भागा, जहाँ ज़ौराक इज़्ज़त को कमरे में छोड़कर वापस नीचे आ चुका था। सर, इज़्ज़त मैडम का बाप बेहद ज़ख्मी हालत में बाहर पड़ा हुआ। ऐसा लगता है किसी ने मार पीट कर यहाँ फेंक दिया। बहुत बुरी हालत में, अगर यूँ पड़ा रहा तो मर जाएगा। आरिफ ने जल्दी से ज़ौराक को इत्तला दी। क्या? बेग यहाँ क्या कर रहा है? और इससे तो मैंने इस तरफ आने से मना किया था। किसने मारा इसे? ज़ौराक ने गुस्से से पूछा। इसे बेग से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन वो इज़्ज़त का बाप था, ये बात वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ इसे, फ़ौरन अस्पताल ले जाओ, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, वो बाप है इज़्ज़त का। इसके लहजे में फ़िक्र के साथ एक अजीब सी मजबूरी थी।
سر مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت اسے ہسپتال لے کر جانا مناسب رہے گا۔ سر پہلے نیوز چینل میں آپ کی خبریں چل رہی ہیں، آج کل آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک ایک چیز بریکنگ نیوز بن رہی ہے۔ اب اگر آپ کے گھر سے یوں اس طرح کوئی ہسپتال جائے گا تو وہ بھی صبح تک خبروں میں نشر ہو جائے گا۔ چوک کے کسی سرکاری ہسپتال چھوٹا جا کے ایڈیاں طویلاں دینا پہ۔ میرے خیال میں ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا دینا چاہیے۔ عارف نے اسے بہترین مشورہ دیا۔ اسے حالات کی نزاکت کا پورا اندازہ تھا۔ میں اسے اندر لے کر آتا ہوں، عارف نے کہا جبکہ زوراق صرف کندھے اچکا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ عارف کی بات ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں عارف بیگ کو زخمی حالت میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ اسے اس کمرے میں لایا گیا جہاں کبھی عزت رہائش پذیر ہوتی تھی۔ اور اللہ، کمرہ پھر کھول گیا۔ بیگ کو اسی کمرے میں بستر پر لٹایا گیا تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ضرورت سے زیادہ زخمی تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے بنا اس کی عمر کا لحاظ کیے بے تحاشا تشدد کیا ہو۔ او مائی گاڈ، ان کی حالت تو بہت خراب ہے۔ بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ میں ان کے پلاسٹر کا انتظام یہیں پر کروا دیتا ہوں، لیکن اس عمر میں ٹوٹی ہڈی جوڑنا آسان نہیں رہے گا کہ اس نے بہت زیادہ تشدد کیا ان پر۔ پھر بچ گیا، ایڈے تشدد بار مر جانا چاہیے سی انہوں۔ ویسے ڈاکٹر، جو زوراق کا فیملی ڈاکٹر بھی تھا، پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویش صاف نظر آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس نے کیا، ہمارے گھر کے باہر پڑا ہوا تھا، ہم اٹھا کر اندر لے آئے ہیں۔ کسی زمانے میں ہمارے گھر کا گارڈ تھا۔ عارف ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا جبکہ زوراق خاموشی سے بیٹھا اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ بیگ کے پورے جسم پر زخم تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اسے بے رحمی سے مارا گیا ہے۔ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکا میں نے ان کا یہیں پر علاج کر دیا۔ باقی رپورٹس وغیرہ صبح تک آ جائیں گی، اور اگر ضرورت پیش آئی تو آپ انہیں ایک دفعہ اسپتال سے چیک کروا لیجیے گا۔ ڈاکٹر اپنا کام نپٹا چکا تھا۔ نرس اس کے ساتھ ہی اسے پٹی کرنے میں پوری مدد کر رہی تھی۔ کچھ ہدایات اور میڈیسن دے کر ڈاکٹر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کا خاص خیال رکھو، اور جب یہ ٹھیک ہو جائے اسے یہاں سے نکال باہر کرو۔ ایسے آدمی کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ زوراق نے عارف کو حکم دیا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے عزت کو سب کچھ بتانا ہی پڑنا تھا، چاہے وہ کتنا ہی انکار کیوں نہ کرے۔ وہ تھا تو اس کا باپ ہی، یقیناً وہ اسے لے کر جذباتی ہو جائے گی۔ اور زوراق ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ عزت کو کسی بھی طرح کا دکھ ملے، لیکن یہ شخص اس کی خوشیوں کی وجہ کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ ہائے، ایڈے خیال ہو رہے نے عزت دے۔ صبح جب عزت کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو زوراق کی باہوں میں قید پایا۔ اس کا سر زوراق کے سینے پر تھا اور وہ اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ زوراق نے اسے جاگتا دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کا رومانٹک موڈ ایک بار پھر آن ہو گیا۔ اس نے مزید قربت اختیار کی، اپنے لب عزت کے لبوں پر رکھ دیے اور اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ یہ ایک لمبا گہرا لمس تھا جس میں زوراق کی ساری صبح کی چاہت شامل تھی۔ عزت نے خود کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کے ہاتھ زوراق کے سینے پر تھے مگر وہ اس کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پائی۔ زوراق اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں جکڑے ہوئے تھا، جیسے اسے اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہو۔ عزت کی سانسیں اس کے لبوں کے لمس سے اکھڑنے لگی۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی جو اسے بے خود کر گئی۔ اس کے نرم ہونٹ زوراق کے ہونٹوں میں ایسے کھل گئے جیسے وہ ایک لمحہ بھی ان سے دور رہنا نہ چاہتا ہو۔ زوراق نے ایک ہاتھ عزت کی کمر میں ڈال کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں ڈال کر اس کے سر کو تھام لیا تاکہ وہ اس کی گرفت سے باہر نہ نکل سکے۔ اس کی ہر حرکت میں ایک جنون تھا، ایک ایسی تڑپ جو عزت کو اندر تک بے چین کر گئی۔ زوراق نے اس کے لبوں کو چھوڑا تو عزت ہانپنے لگی۔
زوراق نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس کی سانسیں معمول پر آنے میں چند لمحے لگ گئے، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو زوراق کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ کل تم نے میری رات برباد کی تھی، زوراق نے نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں چھیڑ چھاڑ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس طرح کون سوتا ہے راستے میں؟ میں تمہارے ساتھ آئندہ کبھی لانگ ڈرائیو پر نہیں جاؤں گا۔ صرف ڈیٹ مارا کریں گے اور واپس گھر آ جایا کریں گے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ کسی لانگ ڈرائیو پر جایا جائے۔ ایسی لانگ ڈرائیو مجھے نہیں چاہیے جس میں صرف مجھے اکیلے بور ہونا پڑے۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ سے اس کے لبوں کو قید کر گیا، اس کی سانسوں کو انتہائی بے رحمی سے چرایا، جیسے کل رات اسے اس کے سونے کی سزا دے رہا ہوں۔ عزت نے پہلے تو ہلکی سی مزاحمت کی، اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر زوراق نے اسے اپنے بازو میں مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کے ہونٹوں کا لمس مزید گہرا ہوتا گیا۔ عزت کی مزاحمت دھیرے دھیرے کم ہوتی گئی۔ اس کا وجود زوراق کے قریب آنے لگا اور وہ خود کو اس کے حوالے کر گئی۔ اس کی انگلیاں زوراق کے بالوں میں اٹک گئیں اور وہ تھک ہار کر اس کی باہوں میں قید ہو گئی اور خود کو اس لمحے کے سپرد کر دیا۔ زوراق کا ہر لمس اسے ایک عجیب سے سکون میں لے کر جا رہا تھا، اور وہ خود بھی اس قربت میں مدہوش ہونے لگی تھی۔ صبح صبح زوراق کی یہ صبح خوشگوار ہو چکی تھی، اور عزت نے بھی محسوس کیا کہ اس کے دل کی ساری الجھنیں اور غصہ کہیں دور ہو چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک ایسا اطمینان جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ چلو شکر ہے تینوں بھی کدی اطمینان محسوس ہویا پورے ناول دے وچ 32-33 قسطاں تو بعد جا کے۔ اٹھ جائیں زوراق، آپ نے آفس نہیں جانا؟ کب سے سوئے پڑے ہیں؟ 10 بج رہے ہیں۔ عزت تیسری دفعہ اسے جگا رہی تھی۔ اب تک وہ نیچے نہیں گئی تھی، اس کی آنکھ بھی تھوڑی دیر پہلے کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو اسے یوں ہی بے سود بنا شرٹ کے الٹا پڑے دیکھا تھا۔ اس کا مضبوط جسم بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ عزت پھر سے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھنگ پی کر سویا۔ اٹھ جائیں، کوئی نشہ کر لیا کیا آپ نے جو آپ کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی؟ اس نے پھر سے اسے جگانے کے لیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، جب اچانک ہی زوراق نے اسے قید کر لیا، اپنی باہوں میں لے لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عزت کو ہلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہاں، نشہ کر لیا میں نے تمہارا، اور اب یہ نشہ سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس نشے کا کیا کروں؟ اس نشے نے مجھے پاگل کر دیا۔ لگتا ہے ایک اور ڈوز لینا پڑے گا، زوراق نے گہری بھاری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عزت کو اندر تک ہلا گئی۔ وہ عزت کو بیڈ پر گراتا خود اس پر سایہ فگن ہوا۔ اس کے ارادے جان کر عزت کو اب ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ آدمی پاگل ہو چکا تھا، وہ بھی پوری طرح سے پاگل۔ اسے ایک دو سی تینوں مجھے پتہ لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی، زوراق نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے اور اس کی سانسوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ انداز میں شدت تھی، وہ صبح صبح ہی پوری طرح سے اسے پاگل کر دینے کو تھا۔ زوراق کا ارادہ صبح صبح عزت کے ہوش ٹھکانے لگا کر اپنے رومانوی موڈ کو پرسکون کرنے کا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح عارف نے ویلن کا رول ادا کیا۔ تو ہی کل کہتا سی نا عارف کسی نے پرسنل مومنٹ نہیں خراب کرتا، ہنر عام ہی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے اس نے باہر سے کہا کہ سر، بیگ کو ہوش آ گیا۔ لو پھر فتنہ آ گیا ویچ۔ بیگ کا نام سنتے ہی عزت حیرت سے زوراق کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا کہ بیگ یہاں کیا کر رہا ہے؟ زوراق نے غصے سے لب بھینچے۔ اسے عارف کی یہ مداخلت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور عزت سے الگ ہوتا بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا۔ ان جا کے نہ سر پاڑ جا کے۔
اس کا رومانٹک موڈ ایک لمحے میں غائب ہو چکا تھا۔ یہ عارف بھائی کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں زوراق؟ عزت سیدھی ہو کر بیٹھتی اپنا دوپٹہ اپنے سینے پر پھیلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بیگ نام سے یہ لوگ اسی کے باپ کو پکارتے ہیں، لیکن پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ تمہارے بابا وہ رات سے یہیں پر ہیں؟ زوراق نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے آگے پیچھے اپنی شرٹ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لہجے میں کوئی خاص تاثر نہیں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی، شاید اس بات پر کہ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ عزت حیرت سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ تمہارے بابا یہیں پر ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے بے یقینی اور پریشانی چھا گئی تھی۔ دیکھو بی بی اب کیا کرتی ہے، دیوی بنتی ہے کہ کیا کرتی ہے؟ دیوی جی ہمیشہ ویسے غلط قدم ہی چکی ہے اس بی بی نے۔ دیکھ لیتے ہیں اب یہ کیا کرتے کہ آگے جا کے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس بتائیے گا ضرور۔ ابھی ہم چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف، دین ویڈیو اینڈ کریں گے۔ یو ڈی واو ہاؤ رومانٹک، تھینک یو یو ڈی۔ عمر سلیم ویری نائس ناول، تھینک یو عمر سلیم۔ سیدہ لیزا بلال تھینک گاڈ آپ نے وائس والا پرابلم سالو کر لیا، کیونکہ میں صرف آپ کی وائس میں ہی ناول سنتی ہوں، آپ کے علاوہ کوئی چینل نہیں دیکھتی۔ تھینک یو ویری مچ لیزا۔ میں نے کل ہی کر لیا تھا، لیکن نا وہ کچھ لوگوں کو پرابلم اس وجہ سے آئی تھی، ان لوگوں نے شاید ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لی تھی، اس وجہ سے جو ڈاؤن لوڈڈ ویڈیو تھی نا وہ اس میں وہ آٹو ڈب بھی آ رہی تھی، کیونکہ ابھی بھی اس کے نیچے آٹو ڈب لکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں یوٹیوب والوں نے خود ہی آٹو ڈب کر دیا تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ اب میں نے وہ فیچر ویسے پیچھے سے بند کی ہے، ابھی آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے بند کیا ہے۔ جب میں نے ایپیسوڈ لگائی تو منحوس آواز آئی ہیٹ گوگل والی آپ کی وائس۔ اچھا میں نے ویسے خود نہیں سنی، کل سے برائیاں ہی سن رہی ہوں لیکن آواز نہیں سنی، کیونکہ میں نے جب اس کو پلے کر کے دیکھا تھا تو مجھے اپنی آواز ہی آ رہی تھی۔ جب آپ کی وائس آئی تو میں نے ایپیسوڈ سن لی تھی، لیکن کمنٹ اب کر رہی ہوں۔ ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، تھینک گاڈ ان کی صلح صفائی ہو گئی۔ آہو اللہ کرے سب اینڈ تک اچھا رہے، اللہ کرے۔ اس ناول میں کچھ چینج ہونا چاہیے، جیسے ہر دفعہ مرد عورت کو لازمی غلط سمجھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے زوراق اور عزت کی لائف میں بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس ناول میں ایسا نہ ہو، بلکہ زوراق عزت کو گواہی دے اور اس پر یقین کرے اور نارمل رہے سب۔ آپ کہیں گے علیزہ کو تو بڑی بڑی امید اور خواہش ہے رائٹر سے۔ نہیں میں یہ تو نہیں کہوں گی، ہر بندے کو ہوتی ہے، تو باقی میں یہ کہوں گی کہ اس ناول میں کچھ تو ہوگا، اب کیا ہوگا یہ تو آپ کو آگے ناول پڑھ کے پتہ چلے گا۔ تھینک یو سیدہ علیزہ بلال۔ آمنہ واو یار کتنی مزے کی آج کی ایپیسوڈ تھی، بڑا ہی مزہ آئی ہے۔ ہمارا ہیرو تو ٹو مچ رومانٹک بندہ نکلا، ہائے اللہ بس عروسہ چڑیل نے جو کرنا ہے وہ بس عزت اور زوراق کے ساتھ اس کی بس ٹینشن لگ گئی ہے، وہ تب اس نے کرنا ہے نا، بدلہ بھی تو لینا انہیں۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ۔ سحر اشفاق پہلے زوراق کھڑوس تھا، اب اچھا انسان بن رہا ہے، تو عزت بیچاری کو یقین نہیں آ رہا، یا اللہ ان دونوں کو کیا کرے۔ اب دیکھو یہ روسا عزت کے باپ کے ساتھ مل کر کون سی سازش کرتی ہے۔ ناول بہت اچھا ہے، سٹوری بہت اچھی جا رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ سحر اشفاق فار یور لولی کمنٹ۔ بس ایسا ہی ہے، عزت کو یقین آتے آتے ہی آئے گا۔ سیدہ علیزہ بلال نانا یار مرنے سے بہتر ہے اے سی کی وائس، اور ویسے بھی اے سی کی وائس پر آپ کی پیاری آواز غالب آ گئی۔ تھینک یو ویری مچ علیزہ۔ بس وہ اگر میں بھی بعد میں سن رہی تھی تو اگر ان کا والیوم کم ہونا تو ہینڈ فری میں اے سی والی آواز بھی نہیں آتی، تو میں نے پھر یہی کہا۔ آج تو ویسے میں بغیر اے سی کی بیٹھی ہوئی ہوں، میں نے کہا چلو آج روم تھوڑا ٹھنڈا تھا تو میں ویسے بیٹھ کے کر دی ہے ریکارڈنگ، لیکن نا پرسوں تو میں واقعی مرنے والی ہوئی پڑی تھی۔ چلو جی زوراق کو آج تک یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ عزت سے محبت ہو گئی، لیکن چلو جی یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ بے شرم اور گندا ہے۔ آہو یار عزت کو عزت نہیں پچتی، لانتی انسان، صحیح بات ہے۔ وہ تو بیچارہ زوراق گوڈے عشق میں ڈوبا ہوا، ورنہ اس کی ان باتوں پر جب مجھے اتنا غصہ آیا تو زوراق کو تو عزت شروع سے سکرو ٹائٹ کر دینے چاہیے تھے۔ صحیح بات ہے، لیکن وہ سدھر گیا نا، وہ پہلے والا گندے والا زوراق نہیں رہا، اب وہ دوسرے والا گندا بن گیا۔ لیکن عشق نے واقعی نکما کر دیا جناب، ورنہ زوراق تو بندہ کام کا تھا۔ صحیح بات ہے یار، یہ آج کل ڈراماز اور ناول میں 50 لاکھ یا 1 کروڑ کی تو ویلیو ہی نہیں رہی، حد ہو گئی۔ مطلب
یار ٹھیک ہے عزت کے ساتھ پاسٹ میں بہت غلط ہوا ہے، لیکن انسان کو کم سے کم اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، پاسٹ کو سوچ کر کبھی آگے کی زندگی کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو تقدیر بدلنے پر بھی قادر ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، جس کے اوپر بیتی ہے، تو اس بندے کے لیول کے اوپر ہم لوگ بات نہیں کر سکتے جا کے۔ ویری آسم ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ علیزہ فار یور لولی کمنٹ۔ انیس بانو، ویری نائس ایپیسوڈ، تھینک یو، ویلکم انیس بانو۔ سلمان قمر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو سلمان قمر۔ موسیٰ سعید، ہیلو، کدھر ہو؟ ہم خوبر گھوم رہے ہیں، سیٹرڈے کو واپسی ہے، درین مال جانے لگی ہوں۔ اچھا جی، گھومیں آپ، انجوائے کریں، ہم بھی نکلیں گے تھوڑی دیر میں۔ کدھر نکلتے ہیں ابھی یہ نہیں پتہ۔ آمنہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اصل میں آزاد کشمیر میں سروس بند ہوئی ہے محرموں کی وجہ سے، اور اس وجہ سے میں ایپیسوڈ نہیں پڑھ پا رہی، وائی فائی بھی بالکل نہیں چل رہی، تو ابھی جیسے سگنل آیا میں نے کہا میں پہلے کمنٹ کر دوں، جیسے انٹرنیٹ سروس ٹھیک ہوتی ہے تو پڑھوں گی ایپیسوڈ۔ لگ رہا ہے کہ آج پھر بڑی مزے کی ایپیسوڈ ہے، رومانٹک بھی۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ۔ پڑھیں آپ، سن لیجیے گا جب ہوگی۔ ویسے آزاد کشمیر میں تو نیٹ کی سروس نہیں بند، ادھر بارش کی وجہ سے بجلی بند ہوئی تھی، ہو رہی تھی، میری بات ہوئی تھی ریت سے، تو ابھی تو میرا خیال لائٹ بھی آ گئی تھی، تو جب لائٹ نہیں تھی تب گئی بھی تھی وائی فائی بھی، تو باقی تو آ رہی تھی۔ کوئی نہیں، ہو سکتا ہر ایریے کا اپنا حساب ہو۔ ویسے بھی میرا خیال 9-10 کو تو میرا خیال نیٹ بند ہوگا۔ چلیں کوئی نہیں، آپ کو جب نیٹ بحال ہوگا نا آپ تب سن لیجیے گا، نو ایشو۔ رانا عدنان، عزت کو ذرا برا لگتا تھا پہلے بھی اور اب بھی، اور پسند بھی وہی ہے۔ بس ادھا ہی ہیں کچھ رانا عدنان۔ تھینک یو فار یور رانا عدنان، تھینک یو فار یور لولی کمنٹ۔ صبا نصر اللہ، اوئے ہوئے صدقے جاؤں زراق کے انداز، ہائے حیران کر رہے ہیں، اور زراق کا تو دل جھوم رہا ہے۔ لیٹس سی زراق ریڈ فراک میں دیکھ کر کیا کرتا ہے، دیکھ لیا پھر آپ نے کیا کیا اس نے، یہ نہ اور ڈیٹ کی کینسل کر دے۔ نہیں، ڈیٹ پہ تو لے کے گیا تھا، آج کل ہوش اڑے ہیں جناب کے، ہوش و حواس تو واقعی نہیں ہے۔ ہاں، میرا تو ہنس کے برا حال ہو گیا۔ نہ ہونے والی گرل فرینڈ سمیہ، ادھوری منگیتر، اور قبر میں پڑی نشا۔ مزہ آ جائے کبھی عزت عروسہ اور بیگر کے جال پھنسنے کے علاوہ الٹا انہیں حیران کر دے۔ ویسے جتنی پوزیسو عزت ہوگی، مجھے تو لگتا ہے عروسہ سامنے آ گئی تو عزت خود ہی ہینڈل کر لے گی عروسہ کو۔ انہیں سب تو پہلا شک ہی زراعت کرنا بی بی نے، جداں دی ہوئی ہے، عزت خود ہی بینڈ بچا دے گی جتنی وہ خود پوزیسو ہو چکی ہے زراعت کے لیے۔ واہ واہ، اریج نے ناول کا انداز اور جذبات بدل دیے، ہمیں بھی حیران کر دیا کیا ٹویسٹ ڈالا ہے، زراعت کو زن مرید بنا دیا۔ اف یہ بہت بے شرم ہے زراعت، اس کو شرم کے کیپسول دے دو کوئی، پتہ نہیں ریڈ فراک میں کیا ہوگا زراعت کو۔ دیکھ لیں پھر آپ کیا ہوا تھا، بیچارہ کچھ بھی نہیں کیا تھا ریڈ فراک میں اس نے۔ وہ آ گیا سی سلمان۔ تھینک یو صبا نصر اللہ فار یور کمنٹ۔ روشنی، نائس وائس سسٹر جی، تھینک یو ویری مچ روشنی۔ بس کل تھوڑا مسئلہ خراب ہو گیا تھا، نہیں تو آواز میری سی، ریکارڈنگ میں نے کی تھی بیٹھ کے، اور وہ والی قسط تو میں نے اتنی شدید گرمی میں بیٹھ کے ریکارڈ کی تھی۔ ماہنور، نائس ناول، تھینک یو ماہنور۔ روشنی، زبردست ایپیسوڈ، یہ زراعت کا بھی پل میں تولا پل میں ماشا والا حساب ہے۔ عزت بیچاری تو جل بھن گئی، اللہ جی، بیچاری عزت کے ساری گھوم گیا ہے، پیار ہی پیار ہے، پیار نہیں ہے، یہ بولتی ہے کہ ایک فلاور لیا ہاتھ میں، اس میں پتی توڑی، پیار ہے نہیں ہے۔ فی الحال چل رہا ہے، اللہ جی۔ اور زراعت تو ماشاء اللہ خود کنفیوز ہے، اس کو بھی رکھا ہے کہ اف یہ چائے پلس لپس۔ سارا شوگر کا گودام لپس میں ہی ہے، فیبلس۔ زراعت کے لیے تو ہے۔ ایپیسوڈ اس کا منہ کالا ہو جائے بس، بیکاز ناول میں دی آپ تو منہ کالا کرتی رہتی ہو دشمن کا۔ وہ جو سازش کر رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اب کون سا دھماکہ ہوگا۔ ہاں جی، یہ تو آپ کو وقت بتائے گا۔ تھینک یو روشنی فار یور لولی کمنٹ۔ حورین ملک، زراعت کو سب کلیئر کرنا چاہیے عزت کے ساتھ، اور روسا کو پھر سے منہ کی کھائے گی۔ بس زراعت نے آج انگوٹھی پا تے دیتی انہوں، کلیئر انہیں حالے بھی نہیں کیتا، لیکن انگوٹھی پا دیتی کہ تینی میں جان دینا۔ باقی غصہ دیکھو منہ دکھاندی کتنے دکھاندی۔ تھینک یو ویری مچ حورین ملک فار یور کمنٹ۔ شمائل عابد،
زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو شمائلہ میاؤں. توبہ کتنی جیلس عزت بیچاری. پھر سے بولوں گی نائس ایپیسوڈ. تھینک یو ویری مچ میاؤں. ناشا پروین آسم، تھینک یو ناشا. کبیر حیدر نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو کبیر حیدر. سید نقوی گڈ، تھینک یو سید نقوی. حیا نے دل بھیجے ہیں، تھینک یو حیا. زمزم آئی ایم فرسٹ، اچھا جی تھینک یو زمزم. زمزم نے دل بھی بھیجا ہے، تھینک یو. ماہنور نائس ناول، تھینک یو ماہنور. آپ تو کوئی پتہ نہیں سن رہی ہیں. شاہ ایس ایم، مجھے لگتا ہے زراق کو مینٹل ایشوز ہیں. آپ کو پتہ چلا اس کو ہیں. تھینک یو شاہ ایس ایم. افشا، کمال کی ایپی. زراق کو اب عزت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، واقعی نہیں نظر آتا. عزت نے کیا سوچا آفس جائے گی، جیلسی ہونی بھی چاہیے. لو یو، تھینک یو ویری مچ افشا. بس جیلسی پیک پہ ہے. اے جے بلیک بیوٹی، زراق کا غصہ وہ اپنی حالت پر حیران کم پریشان زیادہ، جیسے وہ خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر ہو. اسے کس بات پر زیادہ غصہ چڑھا، عزت کا خود کو کمرے میں بند کرنا یا دروازہ نہ کھولنا؟ دونوں صورتوں میں صورتحال ایک ہی ہے. کمرے میں آ کر بھی سوچیں بس عزت کی طرف، پھر خود سے بڑبڑاہٹ کیوں اتنا بس اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا، باڑ میں جائے. اور نیند ساری رات نہیں آئی، کروٹیں پر کروٹیں بدلی. ہوا تو کچھ ایسا ہی ہے، نہ آپ چین نہ رہا. اس کو نہیں بنایا تو خود کون سا چین میں رہ گیا. دوسری طرف عزت جس نے خود کو کمرے میں بند کیا وہ سمجھ رہی ہے زراق خود آئے گا، یہ بھی باہر نہیں نکلی اپنی ضد پر قائم. لیکن وہ لڑکی جس کی تصویریں دیکھی زراق کے موبائل میں کتنی گھٹیا تھی. عزت کی سوچ یہی گھوم رہی ہے، کیا پتہ وہ لڑکی آفس میں ملنے آئی ہو. خود سے کتنا الٹا سوچ رہی ہے عزت باجی. عزت باجی کو کس نے بولا تھا پہلے مشورہ دے شوہر کو پیار سے بات کرنے کا، وہ مصیبت خود ہی گلے ڈالے. صحیح بات ہے، اس نے تو نہیں کہا تھا، وہ تو نہیں کیا تھا کسی کے پاس، انہیں خود بھیجیا سی. صبح ہوگی، زراق نیچے آئے. آفس کے لیے تیاری عارف نے بتا دیا. عزت میڈم ناشتہ کر چکی، لیکن زراق وہی رکھا، جواب کھائے یا نہ کھائے فرق نہیں پڑتا. لیکن عزت کے کچھ کھانے سے اندر تک اطمینان اترا. فرق تو پڑتا تھا. زراق کی گھر واپسی کسی طوفان سے کم نہیں تھی. آتے کیا گھن گرج رہا تھا. ملازم نے چائے کیا لا کر دی، وہی کپ اٹھا کر زور سے پٹکا. چناک سے آواز گونجی. اسے تو عزت کی جھوٹی چائے پینے کی عادت ہو گئی. اس کا نشہ جب نشہ نہیں ملا، پارا تو ہائی ہونا تھا. بات تو صحیح ہے آپ کی. زراق کا صبر جواب دے گیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، سیدھا عزت کے کمرے کی طرف. عزت باہر نکلو. عزت نے کمرے کا دروازہ کھولا. خود کی حالت اسے زراق کا غصہ سمجھ میں نہ آیا، حالانکہ کپ ٹوٹنے کی آواز بھی سنی. زراق کا حکم، گری ہوئی چائے صاف کرو اور میرے لیے نئی بنا کر لاؤ. عزت خاموشی سے اپنا کام میں مصروف ہوگی. چائے بنا کر لا دی. اب دوسرا آرڈر، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا. عزت خاموشی سے کچن میں گئی، فریج سے کھانا نکال کر گرم کیا اور زراق کے سامنے پلیٹ رکھ دی. لیکن یہ کیا، زراق کا غصہ تو بڑھتا جا رہا. ایک ہی رٹ میں نے کھانا نہیں کھایا، میں نے کھانا نہیں کھایا. غصے میں تو اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا جس سے اتنا خون بہہ رہا ہے. عزت کی فکر پٹی کروا لی، لیکن زراق کو کہاں ہوش ہے. اسے تو بس عزت کے ہاتھ کا کھانا کھانا اور گھن گرج علیحدہ سے برس رہی ہے. گھر کی دیواریں بھی کہہ رہی ہوں گی بیٹا بس کر دو، سانس لے لو. بس اب اس کو 2 دن سے دیکھا نہیں ہے تو وہ ذرا سویر دورہ پڑ گیا. 2 دن سے نشہ ٹوٹا ہوا. جب بندے کا نشہ ٹوٹتا تو پھر دورے تو پڑتے ہیں. عزت نے کھانا کھلا دیا. زراق کچھ تو ٹھنڈا ہوا. پھر شکر پٹی کروا لی اور خود کا رومانٹک موڈ آن. جبکہ سارا الزام عزت کے ساتھ ڈال دیا. بیوی رومانس کی پڑی، سارا خون ضائع کروا دیا. عزت کی سمجھ میں نہیں آتا یہ شخص. وہ آنا بھی نہیں. پل میں تولا پل میں ماشا. زراق عزت کے کندھے پر ڈال کے کمرے میں لے گیا، لیکن جیسے کمرے میں رکی تھی وہاں کو ساری زندگی کے لیے تالا لگا دیا. عارف نے نظریں نیچی رکھی. دیکھنے کی غلطی نہیں کی. اسے پتہ تو زراق کا غصہ کس حد تک جا سکتا ہے. زراق نے اتھے اکھا کڑ لڑی سی. زراق نے کمرے میں آ کر نرمی سے عزت کو بیڈ پر پٹکا اور فرسٹ ایڈ باکس سامنے رکھا. عزت نے پہلے خون صاف کیا، پھر پٹی کی. زراق کا رومانٹک موڈ، اس کی بے باکیاں سین پیارے تھے. عزت سب محسوس کری، لیکن زراق کا محبت کرنے کا اپنا ہی انداز ہے. کس زبردستی. تھینک یو ویری مچ اے جے بلیک بیوٹی فار یور لولی کمنٹ. آپ کا کمنٹ بہت اچھا تھا. ایسے رائٹس، وعلیکم السلام. کس بہت زبردستی. شروع میں زراق صاحب کی حالت، اس کی چنچناہٹ. جب پتہ ہے کہ عزت بغیر سکون نہیں ملنا تو پھر بستر پر کروٹیں بدلنے سے بہتر تھا عزت کو منا لیتے. لیکن نہیں، اس بندے کی انا، یار انا بھی تو میٹر کرتی ہے نا. اب اس کو بھی تو تھوڑا سا رکھنا تھا نا. اور پھر بلا وجہ اکڑ رہی تھی. اسے تو لگ رہا تھا عزت کو کچھ زیادہ سر پر چڑھایا ہوا اس نے. بات تو کچھ ایسی ہوئی تھی. یہ سین سنتے مجھے زراق پر بڑا غصہ آیا. اچھا آپ کو غصہ ہے. دوسری طرف عزت میڈم خود ہی تو دوست بنایا تھا اس نے سمیہ کو. زراق نے مذاق میں بس ہنس کر بات کر لی اس لڑکی سے، لیکن عزت کو برا لگ گیا. وہ چاہتی تھی زراق اسے منائے، لیکن زراق صاحب کی انا اسے اجازت نہیں دے گی. صبح عزت نے ناشتہ کر لیا کہ سنتے زراق کو بھی کچھ سکون ملا. وہ بھی چلا گیا آفس. یہ نہیں ہوا جاتی منایا جائے عزت کو. زراق تو واپسی پر اچھا خاصے غصے میں تھا. عزت کے کمرے کا دروازہ بھی آخر کھٹکھٹائی ڈالا، لیکن غصہ اس بندے کا بیچاری سے ڈرتے دروازہ کھول چکی تھی. عزت سے چائے بنوائی. زراق نے غصہ پھر بھی ناک پر ہی رہا اور پھر خود ہی اپنا ہاتھ بھی زخمی کر لیا. بس ان کے دل پاسے تھے غصہ کرنا سی.
عزت نے پٹی باندھنے کی کوشش کی تو زراق صاحب کو مزید غصہ ہے. غصے میں کھانا بھی کھا لیا. عزت کے ہاتھ سے سین مزے کا تھا. زراق صاحب کی بے قراریاں, زراق کا رومانٹک انداز, بس باقی کس بہت انٹرسٹنگ تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آمین سم آمین. تھینک یو ویری مچ صبا فار یور لولیسٹ کمنٹ. آپ کا کمنٹ بڑا اچھا تھا. دعا فاطمہ نے دل بھیجے ہیں. تھینک یو دعا فاطمہ. سمرینہ خان, اچھی ایپیسوڈ تھی, فائنلی ناراضگی دور ہوگی. آہو فائنلی. تھینک یو سمرینہ. عبید علی, یہ والا مذاق مت کرو پلیز. والی جواب اچھا تھا. میں تو کوئی مذاق نہیں کیتا. یہ کیا ہو گیا عبید علی؟ مجھے لگتا وہی ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے سی. مطلب وہ وائس والی کی بات کر رہے ہیں تو وہ میں نے کر دی تھی صحیح. میں نے کوئی مذاق نہیں کیا. یوٹیوب والوں نے مذاق کیا آپ کے ساتھ. آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلے ہیں تو میرے جذبات نال بھی کھیلے ہیں. مائی خان, زراق کو ہنی مون واپس ہی لے گئے, وہاں لے جائے وہاں ہی ٹھیک رہتا ہے. صحیح بات ہے, انہوں واپس کتے پیرس پورا تکا مارنے. لیکن اب تو بیچارہ پاکستان میں بھی صحیح ہو گیا. تھینک یو مائی خان. سبحان ملک زبردست. تھینک یو سبحان ملک. عائشہ جاوید, زبردست انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. نائس. تھینک یو عائشہ جاوید. سید احمد, امیزنگ ایپیسوڈ. عزت نے زراق کے سارے سینس ختم کر دیے, سینسز ختم کر دیے. ہر وقت دماغ پر عزت عزت عزت. نہ کام میں دل لگ رہا ہے, نہ کھانا کھایا جا رہا ہے, نہ سویا جا رہا ہے, نہ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ نہ چائے مل رہی ہے. سارا چین سکون ختم کر دیا. تو بندہ تو پاگل تو ہو گئی. غصہ تو آئے گا ہی بندے کو. صحیح بات ہے, منڈا پاگل کرتا ہے. چنگا بھلا انسان سی. پاگل تو خیر ویسے پہلے بھی سی, لیکن نکما کرتا ہے انہیں, کسی کام دا نہیں چھڈیا. بیچارہ عارف اس کی جان پر بن گئی تھی جب کھانا نہیں کھایا تھا عزت نے. جب اس نے فون کر کے پاگل کر دیا, اور جب اس نے ناشتہ کر لیا اور عارف زراق کو بتا رہا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا. جس کے لیے رات بھر جاگا ہو, جس کے لیے خود کھانا نہ کھایا ہو, اور پھر کہہ رہا ہے کہ فرق نہیں پڑتا. بس اپنا بھرم بھی تو کوئی چیز ہے نا. سارے نوکروں کی شامت آئی ہوئی تھی. سب عزت کو کوس رہے ہوں گے. خود تو عزت میڈم کمرے میں تھی, شامت تو ان کی آئی ہوئی تھی نا. صحیح گل ہے. آپ انہیں کمرے 'چ جا کے تے انہوں جینے دے اگے پاتا سی سارے نوکراں نوں. عزت نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا. آفس بھی ملنے چلی گئی ہوگی, بات بھی کر لی ہوگی, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا. آہو بس انہیں تے نا ਵਿਆਹ بھی کرانا دی سی اپنی سوچاں دے وچ. ایک طرف یہ بہت سوچ رہی ہے کہ یہ بھی سوچ رہی ہے کہ زراق کو اس کی فکر نہیں ہے, وہ کیوں منائے گا اسے. ان کا نکاح تو صرف ضرورت پوری کرنے کے لیے ہوا تھا. اور ایک طرف یہ سب کچھ سوچ رہی ہے, لیکن دوسری طرف ان کو کمرے سے باہر بھی نہیں آنا. وہ چاہتی ہیں کہ زراق انہیں منائے, جیسے اس کو جانتی تو ہے نہیں کہ وہ کیسا, کتنی انا ہے اس میں. لیکن ویر بھی بیچارے نے اپنی انا سائڈ تے رکھ کے منا لیا. زراق نے جب اس کو غصے میں کمرے سے باہر نکالا, وہ سین تو بہت ہی اچھا تھا. اس کے حکم کی ایک لمبی لسٹ شروع ہو گئی. چائے لاؤ, پھر کھانا لاؤ, پھر چائے گرم کرو, کھانا کھلاؤ, اور لاسٹ میں جب سب کچھ کر لیا اس کے بعد اس کی اپنی چوٹ یاد آ رہی ہے کہ خون تو بہت ویسٹ ہو گیا. آہو اینڈ تے سٹ یاد آئی سی انہوں اپنی. اور اس پہ بھی عزت کو کہہ رہا تھا کہ بہت ہی غیر ذمہ دار بیوی و شوہر کا خون بہہ رہا ہے, تم رومانس کر رہی ہو. صحیح بات ہے, گلہ تو اس کا تھا, جیسے وہی اس کے ساتھ رومانس کر رہی تھی. اور پھر اس کے بعد پٹی کرنا, زراق کا رنگ کرنا, ایوری تھنگ واز سو لولی. چلو شکر دونوں کے بیچ کی ناراضگی ختم ہوئی. زراق اب شاید تھوڑا سکون مل جائے. سکون ویسے دیکھو ملتا کہ نہیں ملتا, جو اس کی زندگی سے فی الحال چلا گیا تھا. آہو صحیح گل ہے. 10 دن بعد عروسہ ملک کچھ کرنے والی ہے. ان کے پاس 10 دن تھے کہ اپنے لیے کچھ اڑا چا کرتے, اپنے لیے کچھ کرتے. لیکن عزت میڈم کی وجہ سے 2 دن چلے گئے. اب صرف 8 دن رہتے ہیں, پھر عروسہ ملک بم پھوڑے گی ان کے اوپر. صحیح گل ہے. چلو کوئی نہ, باقی دی بھی زندگی پہ بم پھوڑن تو بعد ہی وہ تو کر لیں گے جو کرنا ہوئے گا. تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولی کمنٹ. آپ کا کمنٹ ایز یوزول بہت اچھا تھا. موسیٰ سعید, آج یہ انگلش آڈیو میں مجھ سے ہو گیا, میں ٹینشن. اللہ ریچ نہیں, مذاق کیا. بس آپ کے ساتھ بھی آٹو ڈبنگ والا حساب ہوا تھا. تھینک یو موسیٰ سعید. اب آپ سن لے, وہ نہیں ہوا موسیٰ سعید. ہاں ہاں ہاں. ریحانہ یاسمین, بیوی شوہر کا رشتہ ہوتا ہی بہت خوبصورت ہے. اچھا جی,
थैंक यू रियाना यास्मीन, होता होएगा। साकिब बट, उफ ये डबल माइंडेड दो लोग, ज़बरदस्त एपिसोड, थैंक यू साकिब बट। अफशा हाय, जब आप मेरा नाम लेके कमेंट पढ़ती हो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, वेलकम डियर अफशा। एपिसोड ज़बरदस्त, सराग का इज़्ज़त को तंग करना और इज़्ज़त का उसे ना होने वाली गर्लफ्रेंड, आधी अधूरी फियांसी और मरी हुई बीवी का ताना मारना, अमेजिंग सीन था, थैंक यू रीच, वेलकम डियर अफशा 111। मियाँ वक्कार ज़बरदस्त, थैंक यू मियाँ वक्कार। ज़ैनब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं, किधर थी, काफ़ी दिनों बाद आई हैं। I have come back after some days, was busy with kids, they are on holidays and it's a chaotic situation here। ओए होए ये तो वाकई बहुत ज़्यादा chaotic situation है। मुझे ऐसा लग रहा है ये जासूस कहीं आरिफ तो नहीं। ओए होए आप तो अभी 26 किस्त पे हैं, बहुत पीछे हैं आप तो, आरिफ पे शक कर बैठी हैं। इज़्ज़त को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कुछ, और ज़राक तो लट्टू की तरह घर से ऑफिस और ऑफिस से घर भाग रहा है। नाइस हैप्पी, बस है तो कुछ ऐसा ही। थैंक यू वेरी मच ज़ैनब। साउथ शेख ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू साउथ शेख। सनी ताहिर ज़बरदस्त, थैंक यू सनी ताहिर। सब टू अफसार नाइस हैप्पी, ग्रेट जॉब डियर बोथ ऑफ यू। मेरा वोट ज़राक की तरफ है। अच्छा जी आप ज़राक की तरफ है, थैंक यू सब टू अफसार। सब टू अफसार हमें आवाज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, बिल्कुल क्लियर है, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। सब टू अफसार देख लें आपके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, हमेशा आपके कमेंट छुपा देते हैं ये लोग। इज़्ज़त का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और एक मरी हुई औरत का नाम क्यों लिया है, सही नहीं किया। बस उन्हें उहदे नाल मुंसलिक सारियां ही पुन लियां एको दफ़ा। थैंक यू सब टू अफसार। इकरा ताउल्ला ठरकी ज़राक वाकई ठरकी होया सी, थैंक यू इकरा ताउल्ला। साकिब बट ओए होए लवलीस्ट एपिसोड, माइंड ब्लोइंग, थैंक यू वेरी मच साकिब बट जी। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी आज की किस बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।